تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال، بلندی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جو ہم تمام کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے۔ اسی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کی حمد و ثنا ہم تمام انسان کرتے ہیں۔ ہم تمام کو اس اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ہماری زندگی کا مقصد اس کی بندگی ہے۔ اگر ہماری زندگی سے بندگی ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر مختلف قسم کے حادثات اور مختلف قسم کے آفتیں اور مختلف قسم کے بلاؤں کو نازل کرتا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کہ ہم اور آپ جتنی بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں بہت کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی و بارک وسلم تسلیما کثیرا و کثیرا۔ آج بروز جمعہ 9 جون 2023 مطابق ذوالقعدہ 1444 ہجری، مدینہ مسجد اہل حدیث گدوال میں آپ حضرات کے درمیان میں عذاب جہنم اور اس کی ہولناکی، اس کے متعلق کچھ اہم باتیں اور کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق بات سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور قابل احترام نوجوان بھائیوں، پس پردہ عفت مع خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو کوئی انسان اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف قسم کے عذابات کی اللہ نے وعید سنائی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو اس کے گنہگار بندے ہوتے ہیں، جو اس کے مجرم بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت کو
ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو متقی ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کے خوف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جو لوگ غداری کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ نے کہا اگر لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے، اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، تو ہم نے تمہارے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی بشارت دی ہے، اور مختلف آیتوں میں اللہ نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ اور اس بات کو جان لیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تیار کر رکھا ہے، جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچنے کی وعید بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں جنت کی نعمتوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ الغرض اس بات کو آپ جان لیں، یہ جہنم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک ٹھکانہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ جب بھی ہمارے ذہنوں میں جہنم کا تذکرہ آتا ہے یا جہنم کے بارے میں ہم کوئی تذکرہ سنتے ہیں، تو جہنم کا تذکرہ سننے پر ایک انسان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں خوف اور انسان کے دل میں دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ آخر وہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں اس جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے اندر ایسے ایسے عذابات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ان عذابات کو سن لے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے گا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں، جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو تیار کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جائزہ لینے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ وہ روایت کو آپ جانتے ہیں جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، کہا کہ جبریل میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ایک گھر تیار کیا ہے جس کا نام جنت ہے، جا کر اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ تو حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر جنت کا جائزہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی نعمتوں سے اللہ سجایا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ جنت کو بہت خوبصورت کیا۔ جب جنت کی یہ خوبصورتی حضرت جبریل دیکھتے ہیں، اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں، تو فوری اس چیز کو دیکھ کر اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ جبریل جنت کیسے لگی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جب کوئی تیرے بندے اس جنت کے بارے میں سنیں گے تو اس جنت کو حاصل کیے بغیر آرام سے نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جبریل جاؤ کہ میں نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے ایک عذاب کی شکل کو ایک عذاب کو تیار کر رکھا ہے جس کا نام جہنم ہے، جاؤ اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ حضرت جبریل اس جہنم کے جائزہ لینے کے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ جوش کے مارے، غضب کے مارے، یہ جہنم کی آگ مارے خوف کے مارے، جذب کے اور جوش کے مارے جہنم کی آگ ایسے جوش مار رہی تھی۔ جبریل السلام جہنم کے اس جوش کو دیکھ کر، اس کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کے خوفناکی کو دیکھ کر فوری گھبرا کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، کہا اللہ میں نے جہنم کو اتنا خوفناک بنایا ہے، اتنا ہیبت ناک بنایا ہے کہ اللہ
اگر تیرے بندے اس جہنم کے بارے میں سن لے تو اللہ کبھی بھی اس میں جانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جبریل کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ جبریل پھر ایک مرتبہ جنت کا جائزہ لے کر آؤ۔ اللہ کا حکم مان کر جبریل السلام پھر دوبارہ جنت کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اطراف ناپسند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اطراف رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اطراف ناپسند چیزوں کو اللہ نے رکھ دیا ہے کہ انسان جب کبھی کوئی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، طبیعت کے بغیر کوئی کام کرتا ہے، سخت سردی کے موسم میں، سخت گرما کے موسم میں، سخت دھوپ چلچلاتی دھوپ میں کوئی انسان اگر نماز کو آنا چاہتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ اتنی خطرناک دھوپ میں نماز کو جاؤں گا، طبیعت میں سستی آ جائے گی، طبیعت میں کمزوری آ جائے گی، لیکن آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، کبھی کبھار آپ سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رات کی تاریکی میں چلچلاتی ہوئی ٹھنڈی سردی میں آپ اپنے لحاف کو، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر سخت سردی کے موسم میں آپ نماز کے لیے مسجد کو آتے ہو، آپ کی طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے ڈر سے اپنے بستر کو، خوبصورت بیوی کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر آپ نماز کو آتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے طبیعت کی ناپسندیدگی کو آپ نے بازو رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ نے نماز کا اہتمام کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے آپ نے ناپسندگی کا اظہار کیا، لیکن آپ نے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اس کے بعد جب جہنم کو آپ نے جبریل السلام نے یہ دیکھا کہ جہنم کے اطراف ناپسندیدہ چیزیں، مختلف چیزیں موجود ہیں، جہنم کی طرف گھیرا کی ہوئی ہیں، اب جبریل السلام اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو نے جہنم کو اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی انسان اس دنیا میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کی آخری آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے کہا کہ جو انسان اپنے نفسانی خواہشات سے بچ گیا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جو کوئی انسان ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے کہا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو نعمتوں سے اللہ سجایا ہے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے عذابات سے تیار کیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اپنے بندوں کو اس جہنم کے عذاب کے سلسلے میں کہا لوگوں اس بات کو جان لو کہ جہنم لشر مآب، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس ٹھکانے کے قریب بھی نہیں آنا کیونکہ ٹھکانہ بہت برا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اس بات کو بھی آپ جان لیں، جہنم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی آزمائش جگہ ہے جہاں پر انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے ایسے عذابات اللہ نے اس جہنم میں بنائے ہیں کہ اگر انسان ان عذابات کے بارے میں جان لے تو انسان کی روح کانپ جائے گی۔
اس بات کو بھی آپ جان لیں، جب جہنمی اللہ تعالیٰ جب انہیں جہنم میں داخل کرے گا تو جہنمی پیاس کی شدت محسوس کریں گے، پیاس کے لیے تڑپیں گے، کہیں گے پیاس ہو رہی ہے، پانی چاہیے۔ پیاس کی شدت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انسان اس پیاس کے لیے تڑپے گا، پانی کے بوند کے لیے تڑپے گا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو پینے کے لیے جو پانی دے گا، اس کی کیفیت کو آپ جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا من ورائہ جہنم یسقا من ماء شدید۔ اللہ نے کہا کل قیامت کے دن جب جہنمی لوگ پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو اللہ کہتا ہے یسقا من ماء شدید، ہم انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی دیں گے، یتجرعہ، اس پانی کے کھولتے ہوا عالم یہ ہوگا کہ انسان کی چمڑی جل جائے گی، چہرے کی جو جلد ہوگی اس پانی کے کپ کپانے کی وجہ سے، اس پانی کی شدت کی وجہ سے، یتجرعہ، وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ انسان اس پانی کو پینے کے لیے قریب لائے گا۔ اس پانی کی شدت ایسی ہوگی کہ انسان کی جلد کو پانی جلا دے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ جانب، انسان جہنم کے اندر موت کو یاد کرے گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ہر طرف سے انسان موت کو یاد کرے گا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جنت کے اندر اور جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ موت کو بھی اللہ موت دے دیں گے، وہاں پر صرف عذاب کو جھیلنا ہوگا، کسی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ جانب وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، سخت گرمی کا موسم ہے، ہم لوگ گرمی کے موسم میں چل رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے میں گرم کھولتا ہوا پانی اس وقت لا کر پیش کر دوں جبکہ آپ کو پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اگر میں آپ کے سامنے پانی کے طور پر گرم کھولتا ہوا پانی لا کر دے دوں تو کیا آپ اس کو پینا برداشت کرو گے؟ کیا آپ اس پانی کو پی سکو گے؟ ٹھیک یہی مثال اس آدمی کی ہے، کل قیامت کے دن جہنمی پانی کے لیے تڑپیں گے، اور جب انہیں پانی کے لیے پانی دیا جائے گا، ایسا کھالتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ گرم کھالتا ہوا پانی اس کے چہرے کی کھال کو نوچ لے گا۔ آگے آپ اس بات کو جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی شدت کے بارے میں یہ بات بیان کی، کہا جہنم کی آگ کی شدت ایسی ہے، اتنی خوفناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو جلا دے گی، جہنم کی آگ انسان کو جلا دے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی شدت کا حال بیان کرتے فرمایا نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم دنیا میں جو آگ استعمال کرتے ہو، جس آگ کے ذریعے سے تم اپنا پکوان کرتے ہو، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا خطرناک ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِنَّهَا لَكَافِيَةٌ، اللہ کے رسول دنیا میں جو آگ ہے اتنی خطرناک آگ ہے، تو صحابہ کہ اللہ رسول عذاب دینے کے لیے بس یہی آگ کافی تھی نا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا خطرناک ہے، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو، اس آگ کو اتنا خطرناک کیوں کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے آگ سے عذاب دے دے تو اچھا تھا نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس بات کو جان لو فضلت علیہن ب69 جزءہن کلہن مثل حریہا، نبی نے فرمایا جہنم کی آگ کے جو 70 حصے ہیں سب کے سب گرم ہیں، 70 حصے جو بھی ہیں سب کے سب گرم ہیں، ایک بھی حصہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کی ایک آگ جو اتنی خطرناک ہے، اگر انسان کا اگر جسم جل جائے تو انسان تڑپتا ہے،
اور اس کے جسم پر جو ہے اگر انگلی پر اگر آگ لگ جائے تو انسان کی انگلی پر ایک بھاپلا آ جاتا ہے، ایک نقطہ آ جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ سوچو اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو اگر اس میں ڈال دیا جائے تو انسان کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگا لیں. اس کے بعد آگے آپ اس بات کو جان لیں، اس آگ کی شدت کی کیفیت، اس آگ کی حیثیت کو آپ، اس آگ کے جو شدت کا عالم ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ جہنم اتنی گہرائی میں ہے، اتنی خوفناک ہے کہ اس کی گہرائی کو اگر آپ جاننا چاہتے ہو، اس کی گہرائی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ جہنم کتنی گہری جگہ ہے، معلوم کرنے کے لیے بس ایک ہی حدیث کافی ہے. صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، اتنے میں ہم لوگوں نے ایک بڑی خوفناک آواز کو سنا. وہ آواز اتنی ہیبت ناک آواز تھی، اتنی خوفناک آواز تھی کہ صحابہ اس آواز کو سن کر ڈر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ابھی تم نے ایک خطرناک آواز سنی ہے؟ کہا اللہ رسول ہاں ہم نے بڑی خطرناک آواز سنی ہے، اور اس آواز کا معاملہ اتنا خطرناک تھا کہ دل کانپ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوفناک جو آواز تم نے سنی یہ آواز کس چیز کی تھی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ خوفناک آواز کس چیز کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے کئی سال پہلے، بعض روایتوں میں 70 سال بھی آتا ہے، نبی نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر کو ڈالا گیا، اور یہ پتھر 70,000 سال ایسے ہی گرتا رہا. آج یہ پتھر جہنم کی تہہ کو پہنچا ہے. کتنے سال؟ 70,000 سال پہلے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر ڈالا گیا، اور یہ پتھر مسلسل 70,000 سال ایسے ہی چلتا رہا، اور آج یہ جہنم کے اندر اس کی تہہ میں پتھر آج پہنچا ہے. 70,000 سال پہلے ڈالا گیا، یہ پتھر کب پہنچا ہے؟ 70,000 سال کے بعد پہنچ رہا ہے. سوچو کہ اب جب کسی انسان کو اس جہنم کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو اندر پہنچنے میں کتنے سال لگ جائیں گے. ایک معمولی پتھر کی حیثیت ہے، 70,000 سال پہلے پتھر ڈالا گیا، اب پہنچ رہا ہے کب؟ 70,000 سال کے بعد. اب کسی انسان کو اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے اوپر سے تو انسان اندر پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک گروہ کا تذکرہ کیا، اور یہ گروہ، یہ طبقہ، یہ جماعت اتنی خطرناک جماعت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس جماعت کے عادتوں سے اللہ نے پرہیز کرنے کا حکم دیا. یہ گروہ کس کا ہے؟ گروہ منافقین کا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، جہنم کے نچلے طبقے میں جو لوگ جائیں گے منافقین ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ آگ جب شروعات جہاں سے ہوتی آگ کی اس میں شدت ہوتی ہے. اب یہ منافقین جو ہوں گے قیامت کے دن انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نچلے طبقے میں آگ کی شدت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر امت مسلمہ کا کوئی آدمی اگر منافقوں کے طریقے پر چلے گا تو اس کا انجام بھی ہو بہو ویسے ہی ہوگا. چلیے یہ تو آگ کی کیفیت آپ نے جان لی. اب جہنم میں جب جہنمی کو ڈالا جائے گا، جب مجرموں کو ڈالا جائے گا تو آگ کیسے سواگت کرے گی اس کو بھی آپ دیکھ لیں. آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ مہمان کی کیسے مہمان نوازی کرتے ہو؟ آگے بڑھ کر گلے لگا کر آپ اس مہمان کو ویلکم کرتے ہو. جہنم بھی ویلکم کرے گی، جہنم بھی اپنے آنے والے مہمان کی ویلکم کرے گی.
خوش آمدید کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت میں کہا تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر کسی گنہگار کو، کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا تو جہنم ایسے ویلکم کرے گی، کہے گی تکادو تمیز من الغیظ، غصے کے مارے، غضب کے مارے جہنم کی آگ اس آدمی کو ایسے کھینچے گی، تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها۔ جب کبھی کسی آدمی کو، کسی مجرم کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کو داروغہ پوچھے گا کیا تمہارا جرم تھا، کس جرم کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ اب داروغہ یہ کہے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کہیں گے جہنمی قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے کیا کیا؟ اس ڈرانے والے کی دعوت کا ہم نے انکار کیا۔ معلوم یہ ہوا جہنم بھی اپنے مہمانوں کا ویلکم کرے گی، مہمانوں کی خوش آمدید کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ غصے کے ساتھ کرے گی۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، جب جہنمی جہنم میں جائے گا اسے کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، سانس، پانی، غذا۔ ہر انسان کو ان 3 چیزوں کی ضرورت ہر زمانے میں ہے، تھی اور رہے گی، کھانا، پانی، ہوا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز انسان کو نہ ملتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو جہنم کے اندر بھی انسان کو ان 3 چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، پانی کی، کھانے کی اور ہوا کی۔ جی اب کھانا کیا ملے گا؟ آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ مجرموں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر جو کھانا دیا جائے گا اس کھانے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، اے میرے بندو اس بات کو سن لو، ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت یہ مجرموں کی غذا ہوگی، جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ کالمہل یغلی فی البطون، جب کوئی جہنمی اللہ تعالیٰ سے غذا پوچھے گا کہ اللہ بھوک لگی کھانے کے لیے کچھ دو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کو غذا کے لیے زقوم کا درخت دیں گے۔ زقوم کا درخت اتنا خوفناک ہوگا کہ جب جہنمی اس درخت کو کھا لے گا تو یہ درخت پیٹ میں جانے کے بعد اتنا گرم ہو جائے گا کہ انسان کا پیٹ کی رگیں کٹ جائیں گی اس کی شدت کی وجہ سے۔ سوچئے زقوم درخت کا حال یہ ہے کہ انسان غذا کے طور پر کھا رہا ہے اور یہ غذا انسان کے پیٹ میں جانے کے بعد اتنی خوفناک ہو رہی ہے کہ اس غذا کی وجہ سے انسان کی رگیں پیٹ کی انتڑیاں کٹ جائیں گی اور انتڑیاں انسان کے پیخنے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی دنیا والوں کے نزدیک، اللہ تعالی اگر دنیا والوں کے پاس اللہ تعالی زقوم درخت کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ اگر اللہ تعالی دنیا والوں کے اللہ تعالی اندر ڈال دے، زمین والوں کے اندر اللہ تعالیٰ اگر زقوم درخت کے ایک ڈراپ کو ڈال دے، ساری دنیا کے اندر معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا پوری بدبودار ہو جائے گی اور دنیا اتنی بدبودار ہو جائے گی کہ انسان آرام سے نہ رہ سکے گا، نہ انسان آرام سے سو سکے گا۔
اب سوچئے جس آدمی کا حال یہ ہوگا کہ صبح و شام اسے زقوم کا درخت دیکھنا پڑ رہا ہے، اب سوچئے یہ درخت اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈراپ دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ سوچئے آپ کا گدوال ہے، کتنے کلومیٹر پر ہے؟ بمشکل 5 یا 7 کلومیٹر، جی ہاں۔ اب اگر اس گدوال کے اندر اللہ تعالیٰ اگر اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے زقوم درخت کا ایک ڈراپ ڈال دے تو گدوال کے آس پاس جتنے علاقے ہیں، چاہے وہ کرنول ہو، چاہے وہ چنئی ہو، اطراف کے جتنے علاقے ہیں، سارے علاقے بدبودار ہو جائیں گے۔ ڈراپ کہاں گر رہا ہے؟ گدوال میں، اور بدبو کہاں پھیل رہی ہے؟ پورے علاقے میں۔ جی ہاں، بڑا بدبودار وہ غذا ہے، زقوم کا درخت بہت بدبودار ہے۔ کبھی جنگلوں کو جانے کا کبھی اگر آپ کو اتفاق ہوا، آپ دیکھیں گے جنگل کے اندر ایک درخت ملتا ہے جسے ہم بچپن میں چپل کا درخت کہتے، چپل کا درخت بالکل چپل نما ہوتا ہے وہ، اور اس کے آزو بازو کانٹے ہوتے ہیں۔ وہ بہو زقوم کا درخت بھی ایسے ہی ہوگا، آزو بازو کانٹے ہوں گے، اور اس درخت کا معاملہ یہ ہوگا، درخت کا غذا، اس کا پتا اتنا بدبودار ہوگا کہ جہنمی جب اسے کھانے کے لیے قریب کرے گا تو اس کی بدبو سے انسان پریشان ہو جائے گا۔ اب آگے آپ اس بات کو جان لیں، اتنی باتیں سننے کے بعد ایک اور بات بتا رہا ہوں، چلیے اس بات کو بھی آپ جان لیں۔ جہنم کے بارے میں عام طور پر خطبہ، علماء، ائمہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ اکرام کے بارے میں جہنم کی ہولناکی کے بارے میں صحابہ کو بتایا جاتا، یہ تو ہم لوگ ہیں، دل سخت ہیں، اتنے دل ہمارے سخت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو جان لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ دیکھ لیں جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں انہا ذکرت النار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے حجرے میں ہیں، رات کی تاریکی میں ہے، ذکرت النار، حضرت عائشہ نے جہنم کو یاد کیا، جہنم کی آگ کو یاد کر کے زار و قطع رو رہی ہے۔ اتنے میں اچانک اللہ کے نبی کی آمد ہوئی، نبی پہنچے، دیکھا کہ حضرت عائشہ زار و قطع رو رہی ہیں، کہا عائشہ کیا ہوا، رونے کی وجہ کیا ہے، چاہے کوئی مسئلہ ہے، چاہے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، رونے کی تکلیف معاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول تکلیف تو کچھ نہیں ہے، پریشانی تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا انہا ذکرت النار، اللہ کے رسول تنہائی میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا، جہنم کو میں نے یاد کیا کہ جہنم کیسی خوفناک ہے۔ کہا اللہ کے رسول دنیا میں ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں، جب آپ کی یاد آتی ہے ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، دل کو سکون پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کل آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی، اے اللہ کے رسول بتائیے کیا کل قیامت کے دن ہماری ملاقات آپ سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی نے کہا عائشہ اس بات کو جان لے، اما ثلاث موات فلا یذکر احدا، عائشہ قیامت کے دن 3 مقامات، 3 جگہیں ایسی ہوں گی، لا یذکر احدا، کوئی بھی چاہنے والا، کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے کتنی محبت کر لے، کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ نبی نے کہا عند الصراط، عند الصراط، نبی نے کہا پہلا مقام جہاں پر انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا، عند الصراط، پل صراط، جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن اتنا خوفناک کر دے گا، اتنا دہشتناک کر دے گا، عند الصراط، قیامت کے دن اللہ تعالی اس جہنم کے اوپر، اس کے پیٹھ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس پل صراط کے راستے کو طے کر دے گا، رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ پل صراط کہاں پر ہوگا؟ جہنم کی پیٹھ کے اوپر ہوگا۔ اس بات کو جان لیں، یہ ایسا برج ہوگا، یہ ایسا پل ہوگا جہاں پر کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا، انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق
روشنی دی جائے گی اور ہر انسان اپنے اعمال کی روشنی کو لے کر اس پل صراط کے راستے کو طے کرے گا۔ وَمِنْهُمْ كَالْبَرْقِ، میرے امتی بعض ایسے ہوں گے جو اس پل صراط کے راستے کو بجلی کی رفتار سے طے کریں گے، بعض ایسے ہوں گے جو اس پل صراط کے راستے کو آہستہ آہستہ طے کریں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے پل صراط کے راستے کو طے کریں گے، اتنا آہستہ طے کریں گے اور روشنی ختم ہو جائے گی، پیر پھسل جائے گا، جہنم کی آگ میں گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ پہلا مقام، یہ پہلا وہ مقام ہوگا جہاں پر کوئی بھی انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا مقام عند الحساب، وہ مقام ہوگا جہاں پر انسانوں کے نام اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، جس کے اچھے اعمال ہوں گے، جس کے اچھے کام ہوں گے، ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائیں گے، اور جس کے برے اعمال ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے برے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ انسان کہے گا یا لیتہا کانت الخاویہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا اے کاش، ہے بربادی، ہے افسوس، اگر آج میرے نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دی جاتے تو اچھا ہوتا، میری حکومت مجھے برباد کر دی، میرا عہدہ مجھے برباد کر دیا۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، بھاگے گا، یہاں بھاگے گا، وہاں بھاگے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں خذوہ فغلوہ، پکڑو پکڑو، اور جہنم کی زنجیر میں اسے لپیٹ دیا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ دوسرا مقام ہوگا۔ اور تیسرا مقام جہاں پر کسی انسان کو کوئی انسان یاد نہیں کرے گا، وہ مقام ہوگا جب انسانوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا، تولا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ وہ ترازو ایسا ہوگا جس میں انصاف ہوگا، ترازو عدل پر مبنی ہوگا۔ اس ترازو میں جس کے نام اعمال رکھے جائیں گے، ترازو وزن ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ترازو جس کا ہلکا ہوگا نیکیوں سے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ تین مقامات، یہ تین مقامات، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی بیوی، کوئی شوہر، کوئی محبوب، کوئی عاشق، کوئی معشوقہ جی یاد نہیں کر سکے گی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کل کے دن ہمارا یہ پکڑ لو، وہ پکڑ لو، بچ جاؤ گے؟ اگر پکڑنے کے لیے وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا، پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، تو کس چیز کا پکڑا جائے، کس چیز کا پکڑا جائے؟ جبکہ یہاں تو حدیث کہہ رہی ہے کہ تین مقامات کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جی ہاں، آگے آپ اس بات کو جان لیں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام میں ایک بڑے مشہور صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، کون نہیں جانتا؟ ہر بچہ جانتا ہے، آپ کی تاریخ کو ہر نوجوان جانتا ہے۔ 5000 سے زائد روایتوں کو روایت کرنے والے، 5300 حدیث کے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، آپ جانتے ہیں مرض و موت کے عالم میں ہے، جان کنی کا معاملہ ہے، روح نکلنے والی ہے، زار و قطع رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں جیسے بچہ بل بلا کر روتا ہے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی، کہا اے ابو ہریرہ مرنے کے ڈر سے رو رہے ہو، دنیا چھوڑ کر جانے سے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، ڈر اس بات کا ہے کہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جو سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس جو نیکیاں ہیں، جو میرا توشہ ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ کل کے دن یہ میرا توشہ میرے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ کل پوچھے گا اے ابو ہریرہ تیری نیکیاں کم تھیں، بتا تجھے جنت میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈالا جائے؟ اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ اگر اللہ جہنم میں ڈال دے گا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کسی انسان کو اگر اللہ رب العالمین دنیا بھر میں دنیا جینے کے بعد بھی اگر انسان کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے
یہ انسان کے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہے، بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، یہاں پر ہم اور آپ امتحان کے لیے آئے ہیں، اور امتحان میں پیپر بھی آؤٹ ہے، رزلٹ کل ملنے والا ہے۔ اس رزلٹ کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت کا سوال کرو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے اللہ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں کہنے کا موقع ملا، اللہ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے اور اس جہنم کے احوال سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اولاد کو، اللہ ہمارے گھر والوں کو، اللہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔